دوستو السلام علیکم۔ مولانا وحید الدین خان صاحب تذکیر القرآن کے دیباچہ میں قرآن کے متعلق لکھتے ہیں، قرآن کو کچھ لوگ فضائل کی کتاب سمجھتے ہیں، کچھ لوگ مسائل کی کتاب اور کچھ لوگ سیاست کی کتاب۔ تینوں باتوں میں جزئی صداقت ہے، یعنی پارشل صداقت ہے، مگر ان میں سے کوئی بھی قرآن کی صحیح تعبیر نہیں۔ قرآن کو فضائل کی کتاب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آیتوں اور صورتوں میں طلسماتی برکتیں چھپی ہوئی ہیں، اور قرآن کے محض الفاظ کو دہرا لینا ان برکتوں کے حصول کے لیے کافی ہے۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے تو قرآن کی وہ تمام آیتیں بے معنی ہو جاتی ہیں جن میں آدمی کو غور کرنے پر ابھارا گیا ہے۔ قرآن ایسی آیتوں سے بھرا ہوا ہے جو آدمی کو اکساتی ہیں کہ وہ الفاظ سے گزر کر معنی کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کرے، وہ قرآن میں تدبر کرے اور قرآنی زاویہ نگاہ سے اپنے آپ کو اور کائنات کو دیکھے۔ ان تعلیمات کی روشنی میں دیکھیے تو قرآن کا مقصد ایسا انسان پیدا کرنا ہے جس کی فکری قوتیں بیدار ہوں، جو قرآن سے ذہنی غذا حاصل کرے اور عبرت کی نگاہ کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارے۔ اسی طرح قرآن کو مسائل کی کتاب کہنا بھی قرآن پر ظلم کرنا ہے۔ مسائل کے لفظ سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ قرآن ایسے اعمال کی کتاب ہے جن کو ظاہری آداب کے ساتھ ادا کر لینا کافی ہو، حالانکہ قرآن میں اس کے مطلوب اعمال کے ظاہری آداب کا ذکر ہی نہیں۔ قرآن آدمی کو ایمان کی دعوت دیتا ہے، مگر وہ اس ایمان کو ایمان نہیں مانتا جو داخل قلب ایمان نہ ہو، یعنی جو دل میں نہ اترا ہو۔ قرآن کے نزدیک حقیقی ایمان وہ ہے جو روح میں اتر جائے، جس میں آدمی کے دل کی دھڑکنیں شامل ہو جائیں۔ قرآن میں یقیناً بعض سیاسی نوعیت کے احکام ہیں، مگر قرآن کو کتاب سیاست سمجھنا ایسا ہی ہے جیسے بعض جزئی مشابہت یعنی پارشل مشابہت کی بنا پر انسان کو معاشی حیوان سمجھنا۔ اس نقطہ نظر کے حاملین یہ دیکھتے ہیں کہ نبی و آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ واقعہ ہوا کہ دعوت و تبلیغ سے شروع ہو کر آپ کا مشن حکومت و سیاست تک پہنچا۔ اس بنا پر وہ کہتے ہیں کہ خدا کے پیغمبر اس لیے آتے ہیں کہ مخصوص احکام کی بنیاد پر خدا کی حکومت قائم کریں، مگر قرآن سے یہ ثابت ہے کہ خدا کی طرف سے جتنے پیغمبر آئے ان کا مشن الگ الگ نہ تھا، بلکہ سب کا مشن ایک تھا۔ حتیٰ کہ قرآن میں پچھلے نبیوں کا ذکر کر کے نبی و آخر الزمان سے کہا گیا ہے کہ تم بھی انہی کی پیروی کرو۔ ایسی حالت میں یہ سوال ہے کہ جب نبیوں کا مشن خدائی حکومت قائم کرنا ہوتا ہے تو آخری نبی کے سوا دوسرے نبیوں نے بھی آپ کی طرح حکومت کیوں قائم نہ کی؟ دوستو، وہ آخر میں لکھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ قرآن خدائی نعمتوں کا ابدی خزانہ ہے۔ قرآن خدا کا تعارف ہے۔ قرآن بندے اور خدا کا مقام ملاقات ہے۔ دوستو، میں نے کچھ اقتباسات پڑھے ہیں، اور اگر آپ ڈیٹیل پڑھنا چاہیں تو آپ دیباچہ کے ربانی دسترخوان کی ہیڈنگ کے انڈر پڑھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔